بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جس طرح آپ جانتے ہیں یا سب جانتے ہیں، میں ایک عرصے سے بیمار ہوں۔ صرف جمعے کے لیے نکلتا ہوں یا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے۔ اب پھر ساری دنیا سے اصرار ہو رہا ہے کہ بھائی جو حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کا موقف بھی آنا چاہیے۔ سب سے پہلے مولانا حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے۔ واقعتاً زندگی میں دن چند آدمیوں سے میں بہت متاثر رہا، ان میں ایک حاجی صاحب تھے، اور حاجی صاحب سے میرا تعلق تقریباً 45 سال کا ہے۔ 1972 کے شروع میں جب ہم لبنان میں تھے اور یہاں پہلا اجتماع شیفیلڈ میں حضرت جی کا ہوا تھا، یعنی انگلینڈ کا پہلا اجتماع۔ اس کے بعد یہ سارے اکابرین وہاں آئے تھے لبنان۔ تو لبنان میں وہاں کے اجتماع 3 دن ہوتے رہے، 3-4 دن۔ اس کے بعد انہیں اجتماع حما میں تھا، سیریا میں، حلب حما۔ اجتماع کرتے ہوئے اردو میں جانا تھا، اردو میں اجتماع تھے۔ پھر شمالی حصہ سعودیہ میں تھے۔ پھر اس طرح اجتماع کرتے ہوئے سارے کابرین کو مکہ مکرمہ پہنچنا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جو خبیث ہے یہاں پر، بشار شام کا، اس کا باپ اسی طرح خبیث تھا، اس نے بارڈر بند کر دی، اور وہاں اجتماع کو حما جو شہر ہے ٹینکوں سے گھیر لیا، اور بہت زیادہ خون خرابہ۔ تو یہ بزرگ واپس آ گئے بارڈر سے۔ یہ واقعہ لمبا ہے، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ تو انہیں مجبوراً 8-10 دن رکنا پڑا وہاں۔ اجتماع تو ہو چکے تھے، کوئی کام نہیں تھا، اگلا راستہ بند تھا، اس لیے فارغ تھے سارے۔ تو حاجی صاحب کو پہلی بار میں نے وہاں پر دیکھا۔ ماشاءاللہ کیا دین کا فکر تھا، اور کیا ان کے اندر میں کشش تھی، اور ہر وقت میں ایک کڑھن تھی کہ کس طرح پر دعوت کے کام پھیلے۔ میری پریشانی یہ تھی کہ یہ وقت وہ تھا جب بھارت میں بنیا پناہ حاوی ہو گیا تھا نظام الدین پر، اور تمام علاقے والوں کو انہوں نے اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے تدبیریں شروع کر دی تھی۔ نظام الدین سے ہر اچھے بولنے والوں کو ہٹا دیا، مولانا عبید اللہ جیسے اکابرین کی زبان بند کر دی۔ تو وہ بنیے پناہ یہ سارا بہت عروج پر تھا، اور میں اس سے بہت پریشان تھا۔ تو حاجی صاحب کے سامنے سارا واقعات میں نے عرض کیا۔ فرمانے لگے اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا علاج یہ ہے کہ آپ جیسی ہستی وہاں پر جائے، اور وہاں پر حضرت جی کو حوصلہ دے۔ تو حاجی صاحب 2-3 مرتبہ گئے، وہاں دیکھا کہ یہ جو مقیمین ہیں گجراتی زیادہ تر، یہ حضرت سے خائف ہیں، حضرت ان سے خائف ہیں۔ حضرت کے سامنے عرض کیا حاجی صاحب نے، حضرت یہ آپ کے ساتھی ہیں یہاں پر، ہفتہ 2 ہفتے میں تھوڑا وقت ان کو دیں، 1-8 گھنٹہ ان کی بات سنیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، شفقت فرمائیں۔ اور دوسرے علاقے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ کاش کہ ان کا جاری رہتا وہاں جانے، لیکن قانونی پابندیاں زیادہ نہیں جا سکے وہ۔ اور میں سمجھتا تھا وہاں کے مسئلے کو حاجی صاحب میں کیونکہ بصیرت بھی تھی اور جرت بھی تھی، یہ حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مسلسل تعلق باقی رہا۔ میں تو کم ہی جا سکا وہاں پر، 5-6 مرتبہ گیا رائے میں، لیکن حاجی صاحب جب بھی آتے تو بہت فکر سے مجھے اسپیشل بلاتے، اور سارے ساتھی جانتے ہیں یہاں کے بھی وہاں کے بھی، کہ بے تکلف سے وہ باتیں میں عرض کر دیتا تھا جو کوئی ہمت نہیں کرتا، بڑے سے بڑا عالم یا بڑے سے بڑا تبلیغ والا۔ کچھ باتیں پہلے بیان کر چکا ہوں میں۔ تو حاجی صاحب واقعتاً پورے امت کا نقصان ہے، اور ہم سب تعزیت کا مستحق ہیں کہ ایک باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا، ایک ایسی ہستی۔ میں تقریباً 15-20 سال پہلے حاجی صاحب کو سمجھایا کہ حاجی صاحب یہ ہندوستان نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے دل کی بڑاس نکال کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ پاکستان ہے، ہر ایک کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے بات کا سسٹم طے کریں تاکہ بعد میں لیکن اللہ جانے کیا مجبوریاں تھی ان کی، کیا حالات تھے۔ ہم تو یہاں بیٹھے، میں وہاں کے وہی زیادہ جانتے ہیں کیوں نہیں کر سکے وہ۔
اس لیے کہ میرے ساتھی سارے جانتے ہیں، 15-17 سال سے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دروازہ ٹوٹے گا، اس کے بعد فتنے ابل پڑیں گے۔ میرا حاجی صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہا ساتھیوں کو 15-17 سال سے، دیکھو حاجی صاحب غنیمت ہے، ان کے بعد ایک فتنوں کا سلسلہ ٹوٹنے والا ہے اور وہاں خونریزیاں ہوگی۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب انسان ارذل عمر میں پہنچتا ہے، جب وہ معذور ہو جاتا ہے، جب وہ دوا میں، غذا میں، بدنی خدمت میں، ہر چیز میں تو کچھ چالاک لوگ گھیر کر اس کو اپنی بات اس کے زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ یہ وہاں پر کچھ شورائی گنڈوں نے گھیر لیا حاجی صاحب کو، اور بس ایک ہی ان نہج کی بات ان کے سامنے، دوسرا سائڈ آنے نہ پائے۔ اور ظاہر بات ہے بعد میں 10 مرتبہ ایک بات سنے گا تو اسی کو بولے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ واقعتاً آخر دور میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ان شورائی گنڈوں نے کی ہے۔ بہرحال ان کا وفات بہت بڑا نقصان، اور بہت باخبر آدمی تھے، یہاں تک کہ ان کو پتا تھا سیاسی لیڈروں میں کون کیا کر رہا ہے، ان کو یہ پتا تھا علماء میں کون کیا لکھ رہا ہے۔ جب مولانا عتیق الرحمن دامت برکاتہم نے اپنی کتاب واقع کربلا لکھی، اور مقدرات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، مولانا عبداللہ عباس ندوی نے ذرا سخت تبصرہ کر دیا، اس سے ہنگامہ شور مچ گیا وہاں پر۔ حاجی صاحب کہنے لگے بھائی اس کتاب کو لکھنے کی کیا ضرورت، اس سے تو امت میں تفرقہ ہوگا، مصلحت کیا لکھنے کی۔ میں نے کہا بھائی مولانا کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تاریخی جو جمود ہے، کیونکہ واقع کربلا، اس واقعے کو شیعہ سنی ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک طرفہ، دوسرے سائڈ کو دیکھتے نہیں، تو تاریخی جمود ٹوٹے اور کھلے دل سے اس واقعے پر بھی، ایک تاریخی واقعہ ہے، قرآن حدیث تو نہیں ہے۔ تو حاجی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مقصد حاصل ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا بات سے ایک واقعے سے نہیں ہوگا، وہ تو کڑیاں وہاں سے جو سازش اجمی ایرانی بدبختوں نے شروع کی تھی مدینے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل، حضرت عثمان، یہ عبداللہ ابن سبا کے طریقے پر بار بار کہہ چکا شیعہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی، حضرت حسن، یہ واقعات کی کڑیاں، اور بات والی بھی ایک دو کڑیاں آنی چاہیے تاکہ جمود ٹوٹے۔ صرف ایک واقعے سے تو حاجی صاحب جو خدشہ تھا وہ پورا ہوا۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تفرقہ پڑ گیا اس کتاب کی وجہ سے۔ ہمارے دوست ہیں سارے، مہربان کالونی میں حضرت شاہ اپنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے صاحبزادگان، اور ان کے نواسے کفیل صاحب اور بہت سارے، تو انہوں نے اس کتاب کا بہت ویلکم کیا اور بہت زیادہ اس کو۔ دوسری طرف ہمارے شاہ نفیس صاحب جو میرے بھی شیخ تھے، ان کو اہل بیت سے بہت زیادہ محبت، انہوں نے خدشہ محسوس کیا، اور اللہ نے ان کو وہ حیثیت بناتی تھی کہ آخری دور میں وہی سب کچھ، یعنی سارے مرجع بن کہتے سارے طبقات کا، سارے مسلک فکر کا، خاص طور پر دیوبندی، ندوی، مظاہری، تبلیغی، تمام کا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے وہ ان کے مخالفت میں تھے۔ تو بہرحال وہ خدشہ حاجی صاحب کا پورا ہوا، ان کی بصیرت آپ دیکھیے۔ ہم لوگوں نے یہاں پر مولانا زاہد الراشدی سے مل کر تقریباً 20-22 سال پہلے اس بات کو محسوس کیا کہ ذرائع ابلاغ میں جو میڈیا ہے اس میں اسلام کی تعلیم، دعوت، اسلام کی بات آنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے یہاں پر تو سارے جو انڈین لوگوں میں گجراتی ہیں، جن کا عقل بہت محدود ہوتی ہے، پیسہ تو بہت ہے ان کے پاس، تو یہاں تو کوئی ہماری بات سننے والا، لیکن ہم نے کوشش کی، ہر سال ہم تعلیمی کانفرنس، میڈیا کانفرنس کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہم نے ایک پاکستان کے بہت بڑے اسکالر تھے اکبر ایس احمد، جو یہاں ایمبیسڈر سفیر بھی رہے ہیں، انہوں نے بہت پہلے بی بی سی کے لیے ایک فلم ایک 14 قسطوں میں چلا تھا، لیونگ اسلام، اسلام زندہ ہے، بہت اچھے آدمی تھے۔ تو ہم نے ان کو ذمہ دار بلائے اپنے، ان سے بات کروائی، تو حاجی صاحب سے میں نے مدینہ منورہ میں ان کے بارے میں عرض کیا۔ حاجی صاحب میری بات کو بہت اہمیت دیتے تھے، فوراً وہ پشاور کے ایک بزرگ سفید داڑھی 80 سالہ بلائے کہ اکبر ایس احمد کے بارے میں بتائیے، کس خاندان سے ہیں، کہاں تعلیم حاصل کی، کس خاندان میں شادی ہوئی، کیا ان کا ذہن و فکر ہے، وہ ساری بات ہے، یعنی اتنی اہمیت ہے۔ بہرحال ہم اپنے بزرگوں کو مطلع رکھتے ہیں اپنے کاموں سے، جن کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔
इन बनियों में 2-3 मौलवी पहुंच गए मदीना मुनव्वरा में मेरी शिकायत लेकर। कहने लगे मौलवी साहब ने फिल्म कंपनी खोली है। हाजी साहब ने सख्त डांट कर भगा दिया उसको कि जो कुछ कर रहा है हमारे मशवरे से कर रहा है, सब बातें हमें मालूम है, वो जो कुछ कर रहे हैं हमारे इल्म में है। तो मैं आज कर रहा था, अजीब और गरीब हस्ती थी, यानी हर तबके की बात को समझना, उलमा के किसका क्या जहन है इसको समझना, बहुत गहरी नजर हालात पर भी। तो ऐसी शख्सियत से जिन्होंने तकरीबन 70 साल हो रहे पाकिस्तान बनने को, तकरीबन संभाला सारे काम को, और जिनकी फिक्र और जिनकी तड़प सारी दुनिया जानती। तो बहरहाल हम में से हर आदमी, हर तबलीग वाला ताज़ियत का मुस्तहिक है। उनका चले जाना और उसके बाद जो फितने शुरू हो गए अभी हाजी साहब के बाद, अल्लाह ताला हम सबका महफूज रखे उससे। तो कुछ बातें हाजी साहब की याद आ रही थी, लेकिन अभी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसी पर इक्तफा करता हूँ कि बहुत बड़ी हस्ती थी, ये सारे अकाबरीन का एतमाद उनको हासिल था। और तबलीग में अल्लाह ताला ने उनसे बहुत काम लिया। आखिर दौर में जिन बनियों ने जो उनके साथ जो हशर किया वो भुगतेंगे खुदा के पास जाकर। तो ये बहुत बड़ा मसला था। यहाँ पर भी हाजी साहब की कोशिश थी। एक बात और अर्ज करता हूँ मैं कि हाजी साहब के नाम पर गुज़श्ता 2015 के बाद जो शरारत फैलाई है इन बनियों ने, मैं पूरी एतमाद के साथ चैलेंज करके कहता हूँ कि ये आलमी शूरा हाजी साहब का इसमें कोई हाथ नहीं है। और मैं शुरू से कुव्वत से कह रहा हूं कि हाजी साहब ने कभी आलमी शूरा का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, ना तहरीर में ना जबान से, क्योंकि ये जाहिल बनिए कह सकते हैं बड़े सगीर के लोगों को नाम आलमी रख दें। आलमी तो पूरी दुनिया का नाम है, कोई समझदार आदमी उसको आलमी नहीं कह सकता। बड़े सगीर के कुछ लोगों को जमा हो जाने को कभी नहीं। ये तो इन गुजरात के भगोड़ों का, खासतौर पर मौलाना अहमद लाड साहब के दिमाग का खन्नास है। और जितने मराकिज बने हैं हाजी साहब का नाम लेकर, अमेरिका, कनाडा, पनामा, बारबाडोस, इंग्लैंड, इधर पुर्तगाल, यूरोप के 2-3 ममालिक, इधर साउथ अफ्रीका तक हाजी साहब का इससे कोई लेना देना नहीं था। ये मौलाना अहमद लाड के दिमाग का खन्नास था। कोई साबित नहीं करता था क़यामत तक कि हाजी साहब ने हुक्म दिया हो या तहरीर में या तकरीर में कभी कहा हो। ये हाजी साहब को बदनाम किया गया इस तरह पर उनके नाम से। एक बात और सोचने की है, गौर करने के, जितने मराकिज बने हैं, अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, इंग्लैंड, पनामा, बारबाडोस, बम्बई, बेंगलोर, साउथ अफ्रीका, मुख्तलिफ कीनिया, जाम्बिया, ये कहाँ बने? सिर्फ गुजराती कौम में, सिर्फ गुजरातियों में। वाकई है, मैं कभी गौर करता हूं तो मौलाना अहमद लाड साहब ने और खुद मौलाना इब्राहिम भी आखिर में शरीक हो गए थे, इन्होंने गुजराती कौम को इतना जलील कर दिया है। गुजराती पूरी कौम को लोग शक की नजर से देख रहे हैं कि ये किसी उम्मत पने के साथ नहीं चल सकते, किसी कौम के साथ नहीं चल सकते। ये जहां भी जाएंगे कब्जा करने, हावी होने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अभी मौजूद है, फरमाया कि ये गुजराती जिस इदारे की मदद करेंगे कस का उसूल करेंगे। तो ये 2 चीजें जो इनके नाम से चल रही हैं, मेरा हमेशा चैलेंज रहा है और रहेगा कि ये हाजी साहब का दामन इससे बिल्कुल पाक है। ये कुछ शरीर बनियों की, भगोड़ों की या बागियों की साजिश है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हाजी साहब को दर्जात बुलंद करें, जन्नत फिरदौस में जगह दे। उनकी जो फिक्रें थी उसके एतबार से वो फिक्र अल्लाह हमें भी दे और पाकिस्तान में मुंतकिल करें। बहुत बड़ी हस्ती थी। ठीक है, आखिर जो कुछ इनके नाम से हो रहा है इस पर हम बहुत नाराज भी थे कि हाजी साहब का गलत नाम ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब, हम जहां तक समझते हैं, अल्लाह का नज़दीक बहुत ऊंचा उनका मकाम था और बड़ा उन्होंने काम किया और बड़ी खूबियों के मालिक थे। बस अल्लाह ताला उन्हें आला दर्जात में दे और हमें सही माना में उनके इत्तिबा की तौफीक दे।